فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اے محبوب اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا. جاؤ بالبینات، وہ رسول صاف نشانیاں لے کر آئے، روشن معجزات لے کر آئے، والزبر، اور صحیفے لے کر آئے، والکتاب المنیر، اور چمکتی کتاب لے کر آئے، یعنی توریت، انجیل، زبور اور آسمانی صحیفے اور کئی معجزات لے کر آئے. پھر بھی ان کی قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے. جس نے برے کام کیے اس کی برائی کھل جائے گی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے. دنیا میں انسان اچھے کام کرتا ہے اور بعض انسان برے کام کرتے ہیں، دونوں ہی رہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ برا کام کرنے والا ہوتا ہے لیکن وہ مالدار ہوتا ہے، عہدہ منصب ہوتا ہے. بسا اوقات اچھے کام کرنے والا غریب ہوتا ہے، وہ کسی معاملے میں پریشان ہوتا ہے. تو حقیقی جو اجر و ثواب ملنے کی جگہ ہے وہ تو آخرت ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ مراد کو پہنچا. جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اصل کامیاب وہ شخص ہے. باقی دنیا میں پریشانیاں آ جائیں یا دنیا میں انسان کروڑ پتی بن جائے، یہ کامیابی یا ناکامی کا معیار نہیں ہے. دنیا تو بہت عارضی ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے. اگر انسان کی پوری زندگی کو جمع کیا جائے، دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، میدان محشر کی زندگی اور جنت یا جہنم کی زندگی، اس کو جمع کیا جائے تو دنیا کی زندگی پوری ٹوٹل زندگی کا 1% بھی نہیں ہے. ہزاروں سال قبر میں رہنا ہے. قیامت کا میدان 50,000 سال کا دن ہے. اور پھر جو مومن جنت میں داخل ہوں گے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو کافر جہنم میں داخل ہوں گے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ ہمیشہ کتنا کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی زائد، ہمیشہ ہمیشہ، جس کا کوئی اختتام نہیں ہے. تو اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی 40 سال، 50 سال، 60 سال کیا حیثیت رکھتی ہے. اور اکثر زندگی تو گزر گئی، اب نہ جانے کتنے لمحات، کتنے منٹ باقی ہیں، کتنے دن باقی ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے، دھوکے کا سامان ہے. اس آیت نے دنیا کی حقیقت کو واضح کر دیا. آدمی دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہے، اسی کو سرمایہ سمجھتا ہے، اور دنیا میں جو فرصت ہے اسے بیکار کاموں میں ضائع کر دیتا ہے. آخر وقت میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بقا نہ تھی. اس کے ساتھ دل لگانا آخرت کے لیے، جو حیات باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے کتنا سخت نقصان دہ تھا. یہ اس بات کا علم اس وقت ہوتا ہے جب روح گلے میں آتی ہے. پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں دل لگا کر اپنی آخرت کے معاملات کو کتنا نقصان پہنچایا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا طالب دنیا کے لیے متاع غرور ہے، یعنی دھوکے کا سامان ہے، لیکن آخرت کے طلبگار کے لیے
دنیا دولت باقی کے حصول کا ذریعہ اور نفع دینے والا سرمایہ ہے. یعنی جو آخرت کا طلبگار ہے وہ اس دنیا کے ذریعے ثواب کے ذخیرے جمع کر لیتا ہے. اس دنیا کی قلیل زندگی میں آخرت کا وہ سرمایہ جمع کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا نفع دینے والا سرمایہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا سرمایہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.